ناظرین، گزشتہ دنوں ملک پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے رہنما جناب عمران خان پر جب وہ اپنے ایک احتجاجی جلوس کی قیادت کرتے ہوئے وزیر آباد کے قریب پہنچے تو ایک شخص نے ان پر فائرنگ کر دی اور اس شخص کو موقع سے گرفتار کر لیا گیا۔ وہاں پر کچھ ایک فرد کی ہلاکت، بہت سے زخمی ہوئے، لیکن جب مجرم کو گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد فوراً ہی اس کی ایک ویڈیو بیان منظر عام پر آیا، جس میں اس نے اس جرم کا اعتراف کرتے ہوئے اس جرم کرنے کی جو وجہ بیان کی، وہ وجہ جو تھی وہ ایک مذہبی جنونیت بتائی گئی۔ بعد میں میڈیا کے کچھ افراد اور حکومت کے کچھ اہم لوگوں نے بھی اسی بات کی طرف نشاندہی کی کہ اس شخص کا تعلق کسی بھی خاص سیاسی جماعت سے نہیں، لیکن اس نے جو کچھ بھی کیا اپنے مذہبی رجحانات کی وجہ سے کیا، یا اپنی مذہبی دل آزاری کی وجہ سے کیا، یا مذہبی جنونیت کی وجہ سے کیا۔ دوسری طرف جو مضروب تھے، زخمی تھے، جناب عمران خان صاحب، ان کا ایک موقف، ان کی پارٹی کا ایک موقف سامنے آیا۔ وہ موقف یہ تھا کہ یہ شخص جو تھا، اس نے ذاتی سوچ کی وجہ سے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ افراد تھے جنہوں نے اسے اعلی کار بنایا، اور انہوں نے انہی افراد کی نشاندہی کی کہ ان افراد کو جو ہے ان کے خلاف ہم قانونی کارروائی چاہتے ہیں۔ میں نے اپنے بہت سے ولاگ میں یہ بات واضح طور پہ کہی ہے کہ ہمارا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں ہے۔ ہم کسی بھی سیاسی جماعت کو فروغ دینے کے لیے اور کسی بھی سیاسی جماعت کی اہمیت کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ سیاست تمام ملک پاکستان میں جتنی جماعتیں ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کی خاطر کرتی ہیں۔ ہم عزادار حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، مکتب اہل بیت سے ہمارا تعلق ہے۔ تو اس جگہ پہ آ کے مذہب اہل بیت کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ دو طرح کے موقف سامنے آ رہے ہیں، اور دونوں طرح کے موقف کی حمایت میں افراد اپنی اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر پہلے موقف کو ہی تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اس نے مذہبی جنونیت میں کیا، تو ہمیں سب سے پہلا سوال یہ کرنا پڑے گا کہ اس شخص کو اس مذہبی جنون میں مبتلا کرنے والے افراد کون سے تھے؟ ایسا کیسے ہوا کہ اس شخص نے ایک لمحے میں یہ فیصلہ کر لیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کو جنونی بنانے کے لیے کچھ اہم طاقتیں کار فرما ہوں گی جنہوں نے اسے جنونی بنایا۔ اس شخص کی مذہب سے سوجھ بوجھ کتنی ہے؟ آخر میرے ملک میں ایسا اکثر کیوں ہوتا ہے کہ ایسے ہی مخبوط الحواس اور پاگل لوگ مذہب کا نام لے کے جب کسی بھی شخص کا قتل کر دیتے ہیں تو اسے مذہب کا نام دے دیا جاتا ہے، اور مذہب کا نام دینے کے بعد ان افراد کو اپنے جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر وہ زندہ رہیں تو ہیرو، اور اگر وہ مر جائیں تو ان کی قبروں پہ چادریں چڑھا دی جاتی ہے۔ یہ سوال اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ آخر ان مذہبی جنونیوں کے پیچھے وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو انہیں اس مذہبی جنونیت میں مبتلا کرتے ہیں؟ ہمیں ان فیکٹریوں کی نشاندہی کرنی ہوگی، ہمیں ان ذہن ساز افراد کی طرف جانا ہوگا جو ایسے افراد کو ایسے ہی کام کے لیے مائل کرتے ہیں۔ ہم 1400 سال سے سراپا احتجاج ہیں۔ ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ 10 محرم 61 ہجری کو حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جو لاکھوں آئے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک فتویٰ تھا جو اس دور کے مفتیوں نے حضرت امام حسین کے قتل پر دیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ لاکھوں جنونی جو ہیں انہیں استعمال کیا گیا قتل حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ 70 سال مسلسل مسجدوں پر مولا علی کو معاذ اللہ سب و شتم ہوتا رہا۔ وہ خطیب جو تھے وہ کارفرما تھے ان عوامل کو مولا علی کے قتل پہ مجبور کرنے کے لیے۔ لہٰذا ہمیں ان جنونی افراد کے پیچھے جانا پڑے گا، اور منظر کی بجائے پس منظر پہ جانا پڑے گا۔ دیوار پہ ٹکر مارنے کی بجائے پس دیوار دیکھنا پڑے گا۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے ایسے افراد مذہبی جنونیت میں مبتلا ہوتے ہیں، اور کب تک میرے ملک میں مذہب کا نام استعمال کر کے اپنے ذاتی مفادات کے لیے انسانوں کی خون سے ہولی کھیلی جائے گی۔ دوسرا موقف ہے جو عمران خان صاحب کی طرف سے آیا، اس موقف پر بھی ہم بہت سے سوال اٹھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ موقف اٹھایا کہ یہ شخص جو ہے یہ اعلی کار ہے، اس کے پیچھے کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اسے اس بات پہ مجبور کیا۔
ہم یہی سوال تو 1400 سال سے کر رہے ہیں کہ 21 رمضان کو مسجد کوفہ میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب داماد رسول، مسلمانوں کے خلیفہ اور شیعوں کے پہلے امام، مذہب اسلام کی اہم ترین شخصیت مولا علی کو قتل کرنے کے لیے جو عبد الرحمن ابن ملجم آیا تھا وہ اعلی کار تھا، اس کے پیچھے اصل عناصر کوئی اور تھے۔ ہم صدیوں سے یہی سوال کر رہے ہیں، ہم 1400 سال سے مسلمانوں سے یہی سراپا احتجاج ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے والی جودہ بنت اشس اعلی کار تھی، پیچھے کوئی اور تھا۔ ہم یہی تو 1400 سال سے آپ سے احتجاج کر رہے ہیں اور آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ 10 محرم 61 ہجری کو حضرت امام حسین کو ان کے خانوادہ، ان کے ساتھیوں، ان کی اہل بیت کے ساتھ شہید کرنے والے عمر ابن سعد ملعون اور شمر ملعون جو تھے یہ اعلی کار تھے، ان کے پیچھے اصل افراد کوئی اور تھے۔ ہم آج بھی سوال کر رہے ہیں کہ خانہ سیدہ پہ آگ لگانے کے لیے پس منظر عوامل کون سے تھے۔ ہم آج بھی سوال کر رہے ہیں کہ امیر المومنین کو تکلیف اور اعزار اور مصیبت دینے والے جنگ صفین میں جو ہزاروں اترے تھے، جو لاکھوں اترے تھے، وہ اعلی کار تھے، ان کے پیچھے اصل عوامل کوئی اور تھے۔ لہذا یہ کام جو ہے کہ یہ حملہ کس نے کیا، کس نے کروایا، کیوں ہوا، پیچھے کون تھا، یہ کام میرے ملک کے تحقیقاتی اداروں کا ہے، میرے ملک کی آزاد عدلیہ کا ہے، لیکن دونوں میں سے ایک موقف کو تو برحق مانا جائے گا۔ اگر دونوں میں سے جس بھی موقف کو برحق مانا جائے گا، ہمارا سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہے، ہم اپنے سوال کو لے کے وہیں کے وہیں موجود ہیں۔ اگر یہ مذہبی جنونیت تھی تو اس مذہبی جنونی کے پیچھے پس منظر عوامل کون سے ہیں؟ جب تک ان عوامل کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کیا جا سکتا، جب تک بیج ختم نہیں ہوتا تو ایسی بوٹیاں اگتی ہی رہیں گی۔ جب تک ان ذہنوں کو ختم نہیں کیا جاتا، ان فتویٰ ساز فیکٹریوں کو ختم نہیں کیا جاتا، ان تکفیر کے نعرے لگانے والے افراد کو ختم نہیں کیا جاتا، تو ایسے جنونی پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور اگر دوسرے موقف کو ہی صحیح تسلیم کر لیا جائے کہ اسے اعلی کار بنا کے استعمال کیا گیا، تو ہمارا سوال پھر بھی وہیں کا وہیں کھڑا ہے کہ ہم بھی ایک مقدمے کا اندراج چاہتے ہیں، لیکن ہمارا مقدمہ ہمارے کسی سیاسی لیڈر پہ نہیں، ہمارا مقدمہ ہے ہمارے آقا و مولا کی قتل پہ، ہمارا مقدمہ ہے نواسہ رسول کے قتل پہ، ہمارا مقدمہ ہے بنت رسول کے قتل پہ۔ ہم ان تمام افراد کے قاتلوں کے پیچھے چھپے ہوئے عناصر اور عوامل کو بھی جاننا چاہتے ہیں۔